السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 108 اور 109 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم ومن اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین۔ دیکھیے، داعی کا کام مسلسل اور حکمت و صبر کے ساتھ لوگوں کو حق اور خیر خواہی کی طرف پکارنا ہے، بلانا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر عظیم ترین داعی کون ہو سکتا ہے؟ ان آیت میں اللہ اپنے محبوب کو دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ اس قدر پیشمان اور دکھی نہ ہوں۔ آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا، اب آپ ان کے اعمال کے جواب دہ نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے محبوب نے اجتماع میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا، لوگوں بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو جواباً صحابہ نے عرض کیا، نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ فرمائے۔ تو ان سب کوششوں کے باوجود اگر امت اپنی اصلاح نہ کرے تو اس کی ذمہ داری اے محبوب آپ پر نہیں ہے۔ فرمایا فرمایا قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے میرے محبوب لوگوں سے، قد جاءکم الحق من ربکم، پس تمہارے پاس حق آ چکا، سچی بات، ہدایت کی بات آ چکی۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پس جو کوئی بھی اس پر چلے گا، جو کوئی بھی ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی میں پڑا تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اپنے لیے ہی برا کمایا۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں گا، یعنی قیامت کے دن میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، کہ ہم آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ آپ نے اللہ کا حکم پہنچا دیا، ہدایت دے دی، صراط مستقیم دکھا دیا۔ اب ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے یا اس کی طرف چلے۔ فرمایا واتبع ما یوحی الیک واصبر، آپ پیروی کرتے رہیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور صبر کیجیے حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے۔ وہو خیر الحاکمین، وہ سب سے بہتر فیصلے کرنے والوں میں سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے اس آیت میں 2 باتیں جو ہیں، آیت نمبر 109 میں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بیان فرمائی ہیں، واتبع واصبر، کہ اے نبی تو پیروی کرتا رہے، تابعداری کرتا رہے، کس چیز کی؟ نیک کاموں کی، اصلاح کی، اچھے کاموں کی، اللہ کی ہدایت کی طرف تو اس پر یعنی ڈٹا رہے۔ واصبر، اور صبر کر، یعنی اگر تو لوگوں کو میرا پیغام پہنچاتا ہے، لوگ الفاظ کستے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، نہیں مانتے، تو آپ نے صبر کرنا ہے حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ میرا حکم ہے۔ یہاں یعنی قیامت کا ذکر ہے کہ یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ یعنی داعی کا ایک بڑا وصف یہ بھی ہے کہ وہ کہی ہوئی بات جو ہے، بیان جو ہے، وہ اس پر خود عمل کرے۔ اگر اس کا وہ خود عملی نمونہ نہیں ہے
تو کسی انسان کو اس کا کہنا کہ جی وہ خود تو کہ جی جھوٹ نہ بولو، اگر خود نماز نہیں پڑھتا تو کسی کو کیا کہہ سکتا ہے نماز، خود جھوٹ بولتا ہے تو دوسروں اس کی بات میں کیا تاثیر ہوگی، یا اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، یا اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس نے اخلاق والا نہیں ہے، تو وہ دوسروں کو کیا کہہ سکتا ہے کہ اس نے اخلاق سے کام لو، اخلاق حسنہ کا، یعنی خود اس سے عملی نمونہ بننا ہے۔ ایک داعی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ خود واضح و نصیحت کرتے ہوئے اسے خود ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، پھر وہ دوسروں کو کہے۔ تو اسی طرح دوسرا فرمایا کہ حق اور سچ بات کہنے اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے معاملہ میں جذبات اور غصے پر قابو رکھنا ہے، یعنی جو لوگوں کا ریئیکشن ہے اس پہ آنے والا غصہ، اس پہ قابو رکھنا ہے، اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہے۔ اگر لوگ بتانا تشنیع اور تمسخر اڑاتے ہیں یا تحقیر کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو برداشت کرنا ہے، یعنی اللہ پہ صبر اور توکل کرنا ہے کہ ایک داعی جو ہے اس میں ان اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ تو تیسری بات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ دین کے معاملات میں حق اور سچ کا موقف جو ہے اس پر قائم رہنا چاہیے، یعنی اس میں کوئی مصلحت یا کوئی دباؤ ایسی صورت لوگوں کی کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان پختہ ہو، انسان کو ڈگمگانا نہیں چاہیے، مشکلیں، الجھنیں، ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کے احکام یعنی قرآن اور نبی کے فرمان یعنی حدیث، اس دونوں کو اپنے گلے کا ہار بنا لینا چاہیے، ان دونوں سے مستفید ہونا چاہیے، ان دونوں سے راہ ہدایت حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ جذبات کی رو میں بیٹھ کر غصے میں آ کر خود ہی انسان جو ہے وہ غلط کسی طریقے یا راستے کی طرف چل پڑے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو واضح ہدایت ہے کہ آپ نے قائم رہنا ہے اس پر، وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ، جو میں نے آپ کے اوپر وحی کی ہے اس پر ڈٹے رہنا ہے، اس کی تابعداری کرتے رہنا ہے، اصبر، اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اللہ پر توکل کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہی فیصلے کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی اچھا کام کرے گا، ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ نے فرما دیا کہ یہ وہ اپنے فائدے کے لیے، اگر وہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ خود اس کا اپنا نقصان ہے، اے نبی آپ اس کے لیے ذمہ دار یا وکیل نہیں ہو۔ تو اس سے بات ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، خود اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔